جی حسن صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے، اور علماء کیوں ذکر کرتے ہیں کہ تفسیر بالرائے قرآن پاک کی حرام ہے؟ میں ذکر کر دیتا ہوں، اچھا سوال ہے حسن صاحب آپ کا۔ اور دیکھیے گا، تفسیر بالرائے ایک اصطلاح ہے جو علماء کرام نے دی ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر بالرائے کرنے کو بالکل ناجائز سمجھا جاتا ہے، بلکہ حرام سے بھی بڑھ کر اگر کوئی لقب اس کو دے دیا جائے تو یہ بھی برا نہیں ہوگا۔ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ بہت آسان ہے سمجھنا، اور ہر وہ ہمارے دیکھنے والے جو مجھے تفسیر کے حوالے سے بہت سے میرے پہلے کلپس انہوں نے دیکھے ہوں گے، وہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اور منع فرما دیا، حرام کر دیا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ ہم بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی بات کر دیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت کر کے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس بالکل اس کا ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے۔ کچی بنیاد کے اوپر، ظن کے اوپر، یا بغیر علم کے کسی بات کی نسبت جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جھوٹ ہے، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا ہوا۔ تو یہ حراموں سے بھی بہت بڑا حرام ہے، بلکہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو شرک سے بھی بڑا درجہ اس چیز کو دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر جب جھوٹی نسبت کر کے انسان کوئی بات کر دے۔ یہی جرم جو ماضی کے اہل کتاب تھے انہوں نے کیا، اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے وہ کتاب لکھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو تفسیر بالرائے جو ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے گا، وہ اصل میں بغیر علم کے ہم اللہ کی نسبت کچھ باتیں کر دیتے ہیں، بھئی اللہ نے یہ کہا، اللہ کی یہ مراد، اس لیے وہ جرم ہوتا ہے، اسے علماء حرام کہتے ہیں، بالکل وہ ناجائز ہوتا ہے۔ اب اس کی تین صورتیں بنتی ہیں، میں آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک، اکثر میں نے اپنے کلپس کے اندر آپ لوگوں کو پیٹرن سمجھاتے ہوئے، درست منہج سمجھاتے ہوئے، اصول تفسیر کے حوالے سے سمجھایا تھا کہ ہر وہ بحث جو کوئی بھی مفسر یا کوئی بھی محقق کر رہا ہو، اگر وہ بحث قرآن پاک کے لفظوں میں مذکور ہے، اگر لفظوں میں مذکور نہیں، اس کا فہم ہے، وہ سمجھ رہا ہے، وہ سب مفہومات کہلاتے ہیں، علماء کی آراء کہلاتی ہے۔ یہ بات میں پہلے آپ لوگوں کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ جو بات لفظوں میں مذکور تھی، ہم اس کی جزمی نسبت، پکی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اچھا، جو باتیں لفظوں میں مذکور نہیں ہوتی، ایک مفسر سمجھ رہا ہے، قرائن پیدا کر کے شواہدات کی بنیاد پر، اس کی جو فہم ہے، اس کو ہمیشہ سے مفہومات یا آراء سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ ایک عالم کی رائے ہے۔ لیکن جس وقت کوئی بھی شخص ان آراء کو اللہ کی جزمی نسبت دے دے کہ اللہ کی مراد یہاں پر 100% یہ ہے، کنفرم اللہ کی مراد یہ ہے، اسے بھی تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی مفہومات ہوتے ہیں وہ ایک عالم کا اجتہاد ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں بھی اجتہاد کا تعلق آتا ہے وہاں ظن آ جاتا ہے، غلطی کا احتمال ضرور موجود ہوتا ہے۔ اور ہر وہ جگہ جہاں احتمال ہے غلطی کا، ایسی آراء کو جب آپ قرآن پاک سے جزمی نسبت دے دیتے ہیں کہ اللہ کی 100% مراد ہے ہی یہ تفسیر بالرائے کہلاتی ہے۔ لہذا کبھی بھی آراء کو قرآن سے جزمی نسبت نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے یہ درست پیٹرن بھی میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ سمجھایا کہ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی نقطہ آتا ہے کسی مفسر کا، کسی محقق کا، سب سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن میں لفظوں میں مذکور ہے یا نہیں۔ لفظوں میں مذکور ہے، جزمی نسبت قرآن کی طرف ہم دیں گے۔ لفظوں میں مذکور نہیں، سمجھ رہا ہے ایک محقق، ایک مفسر، وہ اس کی رائے ہے، اس کی آراء ہے، مفسر کی رائے۔ لیکن ان آراء کو جب آپ قرآن سے جزمی نسبت دے دیں گے کہ 100% اللہ کی مراد ہے ہی یہ، اللہ نے اپنی 100% مراد ان لفظوں میں بیان نہیں کی ہوتی ہے، تو یہ ایک طرح سے جھوٹی نسبت ہوتی ہے جو ہم اللہ کی طرف باندھ دیتے ہیں۔ اسے بھی تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اگر آپ نے پیچھے ہمارے کلپس سنے ہوں گے، میں نے اس میں بہت سی مثالیں دی ہیں۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام، وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، یہ دونوں قرآن پاک میں مذکور باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں قرآن میں ذکر کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، نہ اللہ نے لفظوں میں ذکر کیا وہ ولی تھے، نہ اللہ نے لفظوں میں ذکر کیا وہ بشر تھے، نہ اللہ نے لفظوں میں ذکر کیا وہ فرشتے تھے۔ یہ جتنی بھی بحثیں ہیں کہ وہ فرشتے تھے، وہ ولی تھے یا نبی تھے، یہ سب مفسرین کی آراء کہلاتی ہیں، تحقیقات ہیں۔ بعضوں نے قرائن سے ان کو نبی سمجھا، بعضوں نے قرائن سے ان کو ولی سمجھا، بعضوں نے قرائن سے ان کو فرشتہ سمجھا، بعضوں نے قرائن سے ان کو انسان سمجھا۔ یہ سب مفسرین کی آراء۔ لیکن ان آراء میں سے ایک بھی رائے کو ہم 100% اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی 100% مراد ہے ہی یہ کہ وہ انسان تھے، 100% اللہ کی مراد ہے ہی یہ وہ فرشتے تھے۔ یہ پھر تفسیر بالرائے بن جائے گی۔ ہماری رائے ہمارے تک ہی رکھنی چاہیے، اس کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے 90% ہمارے یہاں پر جو ابحاث ہوتی ہیں نا، وہ یہی ہوتی ہیں کہ مفسرین کی آراء کو ہم قرآن سے جزمی نسبت دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھیے گا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ جنت میں رہیں، الجنہ میں رہیں۔ بھائی یہ کون سی جنت ہے؟ یہ دنیا والی جنت تھی یا جنت الخلد تھی؟
کیا اللہ نے یہ بات لفظوں میں ذکر کی ہے؟ ہم کہیں گے لفظوں میں تو ذکر نہیں کی. لہٰذا وہ مفسرین جن کی رائے یہ جاتی ہے کہ وہ جنت الخلد تھی جہاں رکھا گیا تھا، کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں وہ جنت الخلد نہیں تھی، ممکن ہے اس دنیا کا ہی کوئی باغ ہو جس کے اندر رکھا گیا تھا. یہ دونوں مفسرین کی آراء بن جاتی ہیں. پھر اس میں یہ بھی قرائن پیش کریں گے، یہ بھی دلائل پیش کریں گے، وہ ان کے دلائل ہیں، ان کی آراء ہے. یہ بات اللہ نے لفظوں میں ذکر نہیں کی تھی. ان آراء کو آراء تک رکھنا چاہیے. لیکن کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد 100% یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہے تھے، یا 100% یہی مراد ہے کہ وہ جنت الخلد میں رہے تھے، یہ پھر تفسیر بے رائے ہو جائے گی کہ ہم ایسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ذکر کی تھی. وہ ہماری بحثیں ہیں، ہماری تحقیقات ہیں. اسی طرح دوسری چیز تفسیر بے رائے اس وقت بنتی ہے کہ جس وقت آپ قرآن پاک سے کوئی ایسا معنی لے لیں کہ قرآن پاک چونکہ نازل ہوا بلسان عربی مبین، واضح کھلی عربی لینگویج کے اندر، اگر عربی لینگویج ہی تائید نہ کر رہی ہو، کوئی انسان کوئی مفسر ایسا نقطہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، ایسا نتیجہ نکال رہا ہو، اس کو بھی ہم تفسیر بے رائے سے تعبیر کرتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی جھوٹی نسبت اللہ کی طرف باندھ رہا ہے. چونکہ قرآن نازل ہوا بلسان عربی مبین، واضح کھلی عربی کے اندر، اس کے اندر اگر عربی ہی آپ کا ساتھ نہ دے رہی ہو، عربی لغت ہی آپ کا ساتھ نہ دے رہی ہو، اور آپ ایسا معنی لے لیں. اس کی چند مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. نمبر 1، اگر آپ نے ہمارا کچھ دن پہلے کلپ سنا ہو کہ جیسے وہ آیت مباہلہ ہے، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اس آیت میں عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جیسے نساءنا کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی مراد ہیں. تو یہ چیز میں نے اس میں بھی آپ کو اچھی طرح سمجھائی تھی کہ لغت عربی اس چیز کو متحمل نہیں ہے. قرآن بالکل واضح عربی کے اندر نازل ہوا ہے. نساء کا اطلاق بیٹیوں کے اوپر عربی میں مستعمل ہے ہی نہیں. لہٰذا جب عربی ہی ساتھ نہ دے رہی ہو آپ کا، قرآن واضح عربی میں نازل ہوا ہے، ایسی جو تشریحات ہوتی ہیں، ایسی جو تفسیریں ہوتی ہیں، وہ تفسیر بے رائے کے زمرے میں چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف ایک غلط نسبت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دوں. جیسے ایک گروہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خدائی دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت علی خدا ہے، اور ظاہر ہے وہ غلوف کر کے کفر میں چلے جاتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمانوں کا گروہ ان کی تائید نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کبھی ان سے دلیل مانگے نا کہ بھائی اللہ حضرت علی اللہ ہیں، یہ بات کیسے ہے، وہ کہیں گے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان اللہ کان علیہ، کہ اللہ تعالیٰ علی ہے، تو وہ قرآن کی آیت کا ہی ترجمہ کر دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن بلسان عربی مبین نازل ہوا، یہاں علی کوئی اسم علم کے طور پر استعمال ہوا ہی نہیں ہے، یہاں تو صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. لہذا قرآن کی آیت سے ہم کوئی ایسا نتیجہ اگر نکال لیں کہ عربی میں قرآن نازل ہوا بلسان عربی مبین، واضح اور کھلی عربی، اگر اس کا ساتھ ہی نہ دے رہی ہو، یہ تمام کی تمام جو تشریحات ہیں یہ تفسیر بے رائے کے زمرے میں چلی جاتی ہیں. اس لیے کہ آپ غلط نسبت ہی کر رہے ہو اللہ کی طرف، غلط نسبت کر رہے ہیں اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف. اسی طرح تیسری ایک چیز ہے جسے تفسیر بے رائے کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ ہے متشابہات کی بحثیں کرنا، اور پھر ان متشابہات کی بحثوں کو دین سے جوڑ دینا، اللہ سے جوڑ دینا، قرآن سے جوڑ دینا. قرآن پاک کے اندر کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات بھی ہیں، اور جو متشابہات آیات ہوتی ہیں چونکہ اس کی ڈیٹیلز ہمیں بیان ہی نہیں کی گئی ہیں، امور غیبیہ سے متعلق ہوتی ہیں. اب بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، بغیر نصوصات کے ہم امور غیبیہ کے اندر جب گھسیں گے اور وہاں کی باتیں نکال کے لے کے آ جائیں گے، لوگوں کے اندر بیان کریں گے، اور نسبت اس کی قرآن سے دینے لگ جائیں گے، نسبت اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے لگ جائیں، یہ سب کے سب اصل میں ہم جھوٹ نسبت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف، جھوٹ نسبت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف. اس وجہ سے متشابہات کی جتنی بحثیں ہیں کوئی مفسر کرتا ہے جب بلا دلیل، یہ ساری کی ساری ابحاث بھی تفسیر بے رائے ہے، اور دلیل ان سب کے پیچھے ایک ہی. اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تقول علی اللہ کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. خلاص یہ سب تفسیر بے رائے. یہ تین قسمیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیں، اب اگر کوئی ایک نقطہ ہے، کوئی ایک عالم دین نکال رہا ہو اور وہ قرآن میں مذکور نہیں، لیکن وہ عالم خود ذکر کر رہا ہے کہ بھئی یہ نقطہ میں سمجھ رہا ہوں، یہ مفہومات ہے، یہ تفسیر بے رائے نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سمجھا نقطہ ہے، میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ اللہ کی طرف اس کو نسبت نہیں دے رہا. لہٰذا مفہومات کو جب تک علماء کی آراء قرار دیا جائے گا وہ تقول علی اللہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی بھی نقطہ قرآن پاک سے کوئی عالم سمجھتا ہے لیکن بلسان عربی مبین، قرآن کی عربی جو ہے وہ اس کو متحمل ہوتی ہے، عربی لینگویج اس کی تائید کر رہی ہے، اس وقت تک وہ جو نقطہ عالم سمجھے گا قرآن کے لفظوں سے، اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے، چاہے علماء کے اختلافات ہو رہے ہوں. یعنی ایک عالم دین کوئی اور نقطہ سمجھ رہا ہے، دوسرا کوئی اور نقطہ سمجھ رہا ہے، لیکن دونوں نقطوں کے لیے عربی جو ہے وہ تائید کر رہی ہے.
تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر جو اختلاف ہے اس کی بھی گنجائش بن جاتی ہے۔ ان دونوں اقوال کی موجودگی میں، مختلف آراء کی موجودگی کے اندر بھی کسی کو بھی ہم تفسیر بالرائے نہیں کہہ سکتے، عربی متحمل ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح متشابہات کی جو بحث ہے، اس کے اندر اگر کوئی عالم دین کسی ضرورت کے تحت کسی متشابہ کے امر کے اندر بحث کرتا ہے، لیکن وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے بھئی میں نے جتنی بھی بحث کی ہے یہ بحث متشابہات کی بحث ہے، نص کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں، قرآن سے نسبت نہ دے بلکہ اس کے اندر اپنی طرف نسبت کر دے، کسی وجہ سے کسی مجبوری سے اگر کسی متشابہ کی بحث کرنی پڑ گئی، جب تک ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تفسیر بالرائے کا مرتکب نہیں ہوا، کیونکہ تفسیر بالرائے کا مرتکب انسان اس وقت ہوتا ہے جب یہ نتائج نکال کے جس چیز کی ممانعت ہے جھوٹ اللہ کی طرف نسبت کر دے کہ بھئی اللہ کی مراد یہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اچھا، اب یہ محکم اور متشابہات کی جو بحثیں ہیں، اس کے لیے میں انشاءاللہ پھر کوئی دن رکھوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا قرآن پاک میں محکم آیات سے کیا مراد ہے، متشابہ آیات سے کیا مراد ہے، کون کون سی آیات ہیں جس کو متشابہ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کہاں کس حد تک بحث کرنے کی اجازت ہے، کس حد تک بحث ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیا نتائج نکال سکتے ہیں، کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔